السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں امیر اسٹوڈیو اپنے ہوسٹ محمد جمال کے ساتھ. 9 نومبر 2018 بروز جمعۃ المبارک سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو سناؤں گا سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں. اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں ہمارے اس نیوز بلٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے. مکہ کے بکر احاطے میں 77 غیر قانونی تارکین گرفتار. مکہ مکرمہ پولیس نے بکر احاطے میں چھاپہ مار کر 77 غیر قانونی ایشیائی تارکین وطن کو گرفتار کر لیا. تفصیلات کے مطابق پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ اقامہ اور محنت قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ایشیائی تارکین بکر احاطے میں جمع ہیں. وہ وہاں ریڑھی پر سامان رکھ کر فروخت کرنے کی تیاریاں کرتے ہیں. اس کے علاوہ پرانے طرز کے ایک مکان میں نقلی ابائے تیار کرا کر ریڑھیوں پر فروخت کر رہے ہیں. پولیس نے جائے وقوع پہنچ کر ان کو گرفتار کر لیا اور شمیسی ترحیل کے حوالے کر دیا. آتش زنی کے 15 ذمہ دار افراد گرفتار. جدہ پولیس نے شہر کے شمال مشرقی محلے الاجواد میں کباڑ کو نظر آتش کرنے والے مقام پر پہنچ کر 15 افراد کو گرفتار اور 5 ٹرکوں کو اپنے قبضے میں لے لیا. انہیں السامر پولیس اسٹیشن کے حوالے کر دیا گیا. تفصیلات کے مطابق مقامی شہری نے رپورٹ دی تھی کہ جدہ کے مشرق میں بعض لوگ کباڑ نظر آتش کر رہے ہیں. اس نے موقع پر موجود ایک صاحب سے اس کا سبب دریافت کیا تو اسے زد و کوب کر دیا گیا. مقامی شہری نے پولیس میں رپورٹ درج کرا دی. فوراً ہی پولیس کی نفری جائے وقوع پہنچی اور وہاں موجود 15 افراد کو گرفتار کر لیا. غیر ملکیوں کو لوٹنے والا مقامی گروہ گرفتار. سعودی پبلک پراسیکیوشن نے دھوکہ دے کر غیر ملکی کارکنان کو لوٹنے والی 2 خواتین اور ایک نوجوان کے ساتھ پوچھ گچھ شروع کر دی. تفصیلات کے مطابق مکہ مکرمہ کے مقدس شہر کے مختلف پولیس اسٹیشنوں میں رپورٹیں درج کرائی گئی تھیں کہ 2 لڑکیاں اور ایک نوجوان دھوکہ دے کر غیر ملکی کارکنان کو اپنے ہاں بلاتے ہیں اور پھر انہیں لوٹ لیتے ہیں. واردات کا یہ طریقہ تھا کہ یہ لڑکیاں اور نوجوان کارکنان کو اپنے ہاں کام کے بہانے بلاتے تھے. انہیں لالچ دیتے تھے کہ ہمارے ہاں کچھ کام ہے, اس پر تمہیں مزدوری دی جائے گی. انہیں غیر آباد جگہ لے جا کر طاقت کے بل پر لوٹ لیا جاتا تھا. لڑکیاں چھیڑخانی کا الزام لگانے کا ڈھونگ بھی رچا رہی تھیں. پولیس نے تینوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا. مکہ مکرمہ میں ڈرائیور خواتین کا ریکارڈ مثالی. باخبر ذرائع نے بتایا کہ مکہ مکرمہ میں خاتون ڈرائیوروں کے حوالوں سے اب تک کوئی ٹریفک خلاف ورزی ریکارڈ پر نہیں آئی. یہاں دارالفتیات نے الوطن اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اگر نشہ آور اشیاء کے زیر اثر ڈرائیونگ کرتے ہوئے کوئی پائی جاتی ہے تو اسے ہمارے ہاں حراست میں رکھا جاتا ہے. اس طرح کوئی مخالف سمت میں ڈرائیونگ یا سگنل توڑنے یا ٹائر سکریچنگ کی مرتکب ہوئی تو تب بھی اسے ہمارے ہاں حراست میں رکھنے کے لیے لایا جاتا ہے. اب تک کسی بھی خاتون کو مذکورہ خلاف ورزیوں میں سے کسی ایک پر بھی حراست میں نہیں لیا گیا. شاہ سلمان 7 ارب ریال کے منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھ کر حائل سے ریاض واپس روانہ. خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز 7 ارب ریال سے زیادہ کے 259 منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھ کر جمعرات کو حائل سے ریاض واپس پہنچ گئے. انہوں نے قصیم اور حائل میں مجموعی طور پر 23 ارب ریال سے زیادہ لاگت کے منصوبے ہم وطنوں کی صلاح و فلاح کے لیے پیش کیے. اقتصادی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ان منصوبوں کی بدولت قصیم اور حائل میں سعودی ویژن 2030 اور قومی تبدیلی پروگرام 2020 کے تقاضے احسن شکل میں پورے ہوں گے. شاہ سلمان نے دونوں علاقوں میں جن منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا یا افتتاح کیا ہے وہ ترقیاتی، تعلیمی، آبی، رہائشی، ماحولیاتی اور صحت نیز خدمات عامہ سے تعلق رکھتے ہیں. اہلیان حائل نے اپنے قائد اعلیٰ کے اعزاز میں شاندار استقبال کا اہتمام کیا. ولی عہد نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بھی ہمراہ تھے. ولی عہد عوام کے ساتھ گل مل گئے. قصیم کی طرح حائل میں بھی وہ متعدد شخصیتوں سے ملاقات کے لیے
ان کے گھر پہنچ گئے۔ عام شہری ان کی سادگی سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکے۔ جدہ میں آج صبح 10 بجے تک بارش کا امکان۔ جدہ میں جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب سے لے کر جمعہ کی صبح 10 بجے تک درمیانے درجے کی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جمعرات شام 7 سے جمعہ کی صبح 10 بجے تک جدہ سمیت طول، ذہبان، شابیہ اور قرب و جوار کے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ ناسا میں پہلی سعودی میزائل انجینئر مشعل الشمیری کے لیے شاہی اعزاز۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ناسا میں پہلی سعودی خلیجی میزائل انجینئر خاتون مشعل الشمیری کو اعزاز سے نوازا۔ انہوں نے دورہ قسیم کے موقع پر 6 منفرد شخصیات کو نوازا تھا۔ ان میں سے القسیم کی شمیری بھی شامل تھی۔ یہ 1984 میں پیدا ہوئی، ایٹمی میزائل ڈیزائن میں مہارت حاصل کی، امریکہ کی خلائی ایجنسی ناسا سے منسلک ہو کر میزائل پروگرام کی سربراہی کی۔ یہ قسیم ریجن کے انیزا شہر میں پیدا ہوئی تھی۔ 10 برس کی عمر میں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ امریکہ چلی گئی تھی۔ وہاں سے ثانوی تعلیم مکمل کر کے سعودی عرب آئیں۔ الشمیری کو بچپن ہی سے برقی تاروں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا شوق تھا۔ وہ میزائل کھلونے بنا کر کھیلا کرتی تھی۔ پرائمری کی تعلیم کے دوران روبوٹ بھی بنایا تھا اور مقابلے میں شامل 80 افراد میں پہلی پوزیشن بھی حاصل کی۔ الشمیری نے میلبورن کے فلوریڈا ٹیکنالوجی انسٹی ٹیوٹ سے ہوابازی کی انجینئرنگ میں بی ٹیک کیا۔ اسی انسٹی ٹیوٹ سے ریاضیات میں گریجویشن کی، پھر ناسا سے منسلک ہو کر ایم ٹیک کیا۔ الشمیری کو دنیا کی 10 مؤثر ترین عرب خواتین کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ business.com نے انہیں عالم عرب کی 100 مؤثر ترین خواتین میں سے ایک قرار دیا۔ انہوں نے ریوین کمپنی کے لیے مختلف المقاصد 22 میزائل ڈیزائن کیے۔ غذائی اشیاء معلومات کے اندراج کے بغیر فروخت کرنے پر کارروائی۔ العقیق میں وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے باہر ریجن کی کمشنری میں ریٹیل اور تھوک میں کھانے پینے کی اشیاء کا کاروبار کرنے والے ادارے کی مالک خاتون سندلہ بنت عشق بن محمد الغامدی کے خلاف تشہیر کے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرا دیا۔ خاتون کے ادارے نے کھانے پینے کی اشیاء پر مطلوبہ تفصیلات تحریر نہیں کرائی تھی اور بغیر معلومات درج کیے سامان فروخت کیا جا رہا تھا۔ باہا میں فوجداری کی عدالت نے سندلہ کے ادارے پر مذکورہ الزام ثابت ہو جانے پر جرمانہ، متعلقہ اشیاء کی ضبطی کے بعد طلب کرنے اور سندلہ کے خرچ پر مقامی اخبار میں عدالتی فیصلہ شائع کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا۔ عام طور پر اس قسم کے حالات میں 1 لاکھ ریال جرمانہ دیا جاتا ہے۔ اتوار تک سعودی عرب بھر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے اعلان کیا کہ اتوار تک سعودی عرب میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، گرد آلود ہوائیں چلیں گی، ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ موسم ایسی ہی صورتحال میں رہے گا۔ مکہ مکرمہ ریجن میں کہیں موسلا دھار اور کہیں درمیانے درجے کی بارش ہوگی۔ طائف، میسان، الکامل، تربہ، خلیص، عدم، المویا، نمرہ میں موسلا دھار، جبکہ طول، جدہ، شابیہ اور الیس میں درمیانے درجے کی بارش کا امکان ہے۔ مدینہ منورہ کے مشرقی علاقوں مہد الذہب، حناکیہ اور سویگریہ میں درمیانے درجے کی بارش ہوگی۔ تبوک، باہا، فیہا، العارضہ، قصیم، ریاض، شرقیہ اور الجوف میں موسلا دھار اور درمیانے درجے کی بارش کے امکانات ہیں۔ اس کے علاوہ بدھ کو دوادمی کمشنری اور اس کی تحصیلوں، باہا ریجن شہر کمشنریوں اور تحصیلوں میں بارش ہوئی، کہیں درمیانے درجے کا سلسلہ رہا جبکہ دیگر مقامات پر بوندا باندی ہوتی رہی۔ حائل کے مقروض قیدیوں کی رہائی کا شاہی فرمان۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے حائل کے دورے کے موقع پر یہاں نادار مقروض قیدیوں کی رہائی کا حکم جاری کر دیا۔ اس فیصلے سے فوجداری مقدمات کے قیدی مستثنیٰ ہوں گے، انہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق حائل کی جیلوں میں موجود ایسا کوئی بھی قیدی جو 10 لاکھ ریال سے کم کے قرضوں پر قید کیا ہوگا اسے رہائی مل جائے گی۔ اس طرح کے تمام قیدیوں کے قرضے سرکاری خزانے سے ادا کیے جائیں گے۔ والدین کو وقف، خیرات اور عمرہ کر کے فائدہ پہنچائیں۔ سربراہ علماء بورڈ کے سابق رکن
اور سعودی فقہی انجمن کے چیئرمین ڈاکٹر سعد الحسلان نے واضح کیا کہ والدین کو وقف، خیرات، حج، عمرے اور کار خیر کر کے فائدہ پہنچانے کا اہتمام کیا جائے۔ قبرستان جانے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور جانے والوں کو زحمت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ وہ معروف آگاہی پروگرام یستفونک میں والدین کی زیارت کے لیے قبرستان جانے کا شرعی حکم بیان کر رہے تھے۔ پروگرام میں ان سے سوال کیا گیا کہ والدین کی وفات کے بعد ان سے ملنے کے لیے قبرستان جانا ان کے حسن سلوک کے دائرے میں آتا ہے یا نہیں۔ الختلان نے جواب دیا کہ میرے علم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں جس میں اولاد کو والدین کی وفات کے بعد ان کی زیارت کے لیے قبرستان جانے کی تعلیم یا ترغیب دی گئی ہو۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ اس حوالے سے جس حدیث کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ ضعیف ہے بلکہ موضوع حدیث ہے۔ عام طور پر کہا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص نے میت کی زیارت کی تو اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے اور وہ سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیتی ہے اور وہ زائر کی آمد سے انسیت محسوس کرتی ہے۔ علامہ ختلان نے بتایا کہ یہ حدیث من گھڑت ہے۔ اگر یہ صحیح ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حلقوں میں مشہور ہوتی اور پھر ان کے بعد تابعین اس پر عمل کرتے، مگر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ انہوں نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ اولاد والدین کے لیے دعائیں کرے، آپ کی دعائیں انہیں پہنچتی ہیں، صدقہ، حج، عمرہ، وقف اور دیگر اچھے کاموں کا اہتمام کریں، یہ سب کچھ ان تک پہنچتا ہے۔ آج تک کے لیے دوستو اتنا ہی، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک کا بٹن ضرور دبائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کسی طرح سعودی عرب کے حوالے سے باخبر رہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔